الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ آج پہلی بار آپ کے اس قصبہ نیلا چکوال میں ملک احتشام صاحب حضرت میاں افتخار صاحب ان کی دعوت اور محترم قاضی عتیق صاحب کی ترغیب پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا زاہد توحیدی صاحب، حضرت صدیقی صاحب، حضرت مولانا آفتاب حیدر صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ہمیشہ کی طرح مولانا آفتاب حیدر صاحب نے محبتوں سے نوازا۔ اللہ کرے ہم ویسے بن جائیں جیسے ہم دکھتے ہیں، یہ ان کا حسن نظر ہے۔ اشتہار پہ عنوان لکھا ہوا ہے مقصد میلاد مصطفیٰ۔ میں کوشش کروں گا اسی حوالے سے دو چار باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچا سکوں۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف کوئی جاننا چاہے، کسی بھی شخصیت سے متعلق کوئی بات سمجھنا کوئی چاہے،
تو ہر شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی شخصیت ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، خطیب ہے، مبلغ ہے، واعظ ہے، مقرر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی قائد ہے، سماجی قائد ہے، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، نجباء ہیں، صحابہ ہیں، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، میلاد سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں قبیلے میں شادی ہوئی، فلاں جگہ کاروبار کیے، فلاں تنظیموں میں شمولیت اختیار کی، فلاں جگہ پڑھاتا رہا اور اتنی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سوانح حیات بند ہو جاتی ہے، کتاب مکمل ہو جاتی ہے، باب زندگی تمام ہو جاتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف، میرا یہ جملہ بڑی توجہ سے سنیں، کسی بھی شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے، میرے آقا کا تعارف نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے۔ میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا۔ سمجھئے گا، سمجھ آ جائے گا تو مجھے کہنا نہیں پڑے گا۔ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں کرتے۔ اتنا مشکل جملہ تو نہیں تھا۔ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی میلاد سے شروع نہیں کرتے۔ میرے آقا کا تعارف وفات پہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی وفات پہ ختم نہیں کرتے۔ تھوڑی سی اور مسکراہٹ دو، میں بات نہیں۔ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تعارف اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھیں، فلکیات نہیں تھیں، ایک رب تھا۔ میری باتیں سمجھ آنا شروع ہوگی تھوڑی تھوڑی۔ اللہ کرے میں وہاں اس پوائنٹ تک پہنچ جاؤں جہاں میں بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے جب کچھ بھی نہیں تھا، جس طرح یہاں پر ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، رب نے بھی عالم ارواح میں 2 محفلیں سجائی ہیں۔ آئے آئے، پہلی محفل میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، الستو بربکم قالوا بلا، محفل ختم۔ دوسری محفل میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا، اور قرآن نے اس محفل، اس کانفرنس، اس جلسہ، اس مجلس کا احوال رپورٹ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ فرماتے ہیں نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا۔ لیکن سنو، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا پیارا، پھر آئے گا آمنہ کا لال، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، پھر آئے گا صدیق کا یار، پھر آئے گا بلال کا غمخوار، پھر آئے گا زہرا کا بابا، پھر آئے گا حسنین کا نانا۔ آج میرے ساتھ عہد کرو،
جب میرا پیارا آ جائے گا اس پر ایمان لاؤگے۔ تو مجھے کہنے دے دوسری محفل، دوسرا جلسہ جو رب نے سجایا ہے، اس جلسے کے سامعین انبیاء، مقرر خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ یہاں پہ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ میرا عقیدہ آپ کا عقیدہ اسی پر قائم رہے۔ اللہ نبیوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں، سمجھئے گا خدا را، نبیوں تم سارے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب بعد میں آئے گا۔ تم سارے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب، کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا جو میرے محبوب کے بعد آئے گا، نہیں، جو نبی ہے وہ آقا سے پہلے ہے، آقا کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے تو نبی نہیں، جھوٹا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، توجہ، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا۔ اللہ رسول تو 313 آئیں گے، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا میرا رسول آئے گا تو دنیا والوں جان لو، دنیا والوں سمجھ لو، اب یہ رسول والا جملہ میں کسی کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفت اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ ثم جاءکم رسول، کو میرے دو چار جملے سمجھ آئے سامعین کو آپ کو؟ پھر میرا رسول ہے، ہر ایک کا تعارف ولادت کے بعد ہوا، میرے آقا کا تعارف ولادت سے پہلے ہوا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا تبا، اس کا بیٹا یثرب میں شکار کھیلنے کے لیے آیا اور یہاں قتل ہو گیا۔ یہ بستی یثرب تھی، یہ مدینہ تو تب بنی نا جب پیارے آقا کے قدم لگے۔ یثرب یہاں پہ قتل ہو گیا، تبا کو غصہ آیا، اس نے کہا میں یثرب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، فوج لی اور چڑھائی کر دی۔ جب یہاں پر پہنچا دوپہر کا وقت اور کہا یثرب والوں باہر نکلو، میں تم سے جنگ کرنے آیا ہوں، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ چاروں نہ چار باہر نکلے لوگ، کچھ جھڑپیں ہوئی ہلکی پھلکی، رات کو اس نے باہر خیمے لگائے، خیموں میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ بھی، اس کے فوج بھی، اس کے وزراء بھی۔ تو دیکھا کہ یثرب کے لوگ اس کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں، وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا عجیب لوگ ہو، میں تم سے لڑنے کے لیے آیا اور تم کھانا لے کر آ رہے ہو۔ تو یثرب کے لوگوں نے کہا تو بے شک ہم سے لڑنے کے لیے آیا ہے لیکن ہے تو مسافر، کھانا سے کہاں سے کھائے گا؟ اس بستی کی فطرت میں اللہ نے مہمان نوازی رکھی ہے۔ اس نے اپنی فوج کو کہا صبح جنگ نہیں ہوگی، اپنے علماء کو بلوایا، علماء اس کے یہودی ہیں، انہوں نے کہا یہ کیسی بستی ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، میں ان سے جنگ کرنے کے لیے آیا اور یہ مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ علماء نے کتابیں کھولی، کتابیں کھول کے اسے پڑھ کے بتایا اس بستی کو تو ختم نہیں کر سکتا، اس بستی میں اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا، جب وہ ہجرت کریں گے تو یہ بستی ان کا مسکن بنے گی۔ اس نے اور بہت ساری باتیں پوچھی، اس نے آخر میں یثرب میں ایک عالیشان مکان تعمیر کرایا اور مکان تعمیر کرا کے بڑے سردار کو بلا کے اس کے حوالے چابی کی اور کہا یہ مکان تبا کا نہیں، اللہ کے اس آخری پیغمبر کا ہے۔ یہ چابی اور ساتھ وصیت نامہ لکھا، خط لکھا، یہ خط، یہ وصیت نامہ اور یہ چابی تیری نسل میں چلتا رہے یہاں تک کہ اس پیغمبر تک پہنچ جائے، اس آخری پیغمبر تک پہنچ جائے۔ وہ چابی اور وصیت نامہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے آج تک یہ سنا کہ پیارے آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں جا کے ٹھہرے۔ آج قاضی سے جملہ سنیے اور لذت حاصل کیجئے، آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے، جناب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری میرے آقا کے مکان میں ٹھہرے رہے۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ جب آپ مواجہ شریف پہ سلام پیش کریں گے، آپ کی پیٹھ ہوگی بیت اللہ کی جانب، آپ کے سامنے ہوں گی جالیاں۔ مواجہ شریف پر سلام پیش کر کے آپ باب بقی سے باہر نکلیں گے، دائیں ہاتھ پہ جو پہلی چھتری ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ مکان تھا۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے جہاں جا کے بیٹھتی ہے،
اونٹنی یہاں آ کر بیٹھی اور پیارے آقا نے بیٹھتے ہی فرمایا طبا کا خط لے آؤ. ہائے ہائے ہائے، طبا کا خط لے آؤ. یثرب کے لوگ پکار اٹھے، واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. آقا کا تذکرہ پہلے، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے. آمین کہہ دو یار. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رم جھم کہاں یاد آ گیا، بس ویسے ہی یاد آ گیا. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے. اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے. آساب پہ حاوی ہے صدا ہیبت اقرا، جبریل مودت کو یہ دل غار ہرا ہے. جبریل مودت کو یہ دل جلتا ہوا مہتاب، تیرا رغب مہتاب، ڈھلتا ہوا سورج تیرے خیمے کا دیا. بس یوں ہی بات آ گئی تھی ذہن میں، پرانی لفظ ہیں. آقا کا تذکرہ پہلے، آقا کا تذکرہ اور بلند آواز سے بولیے نا. مقصد میلاد مصطفیٰ لکھا ہوا ہے، میں 2-4 لفظ میلاد پہ بول لوں. اب عنوان پہ 2-4 لفظ ہی بولوں گا، زیادہ نہیں بولوں گا، آپ کو تھکاوٹ نہ ہو جائے. پھر مقصد پہ انشاءاللہ آ جاؤں گا. آقا کی ولادت سے پہلے آقا کے تذکرے، اور ابھی پھر پیدا نہیں ہوئے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے. تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں پتھر موم بن جاتا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے پیٹ میں ہیں، میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں، پانی ابھر کے میرے پاؤں میں آ جاتا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں سوتی ہوں، ستارے مجھے جھک جھک کر سلام پیش کرتے ہیں. میں راتوں کو سوتی ہوں، ستارے سلام پیش کرتے ہیں. خواب میں سیدہ ہاجرہ اور آسیہ آ کے مبارکباد دیتی ہیں. ارے میں چلتی ہوں، بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں. پیدا ہوئے ہیں تو مختون پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا ہنسی مکھڑا نہیں دیکھا. حلیمہ آ کے کہتی ہے آمنہ تو نے کیا دیکھنا تھا، مجھ سے پوچھ، میں نے نہیں دیکھا. عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. جبریل امین کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. اللہ کہتے ہیں تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کو سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے یدیم کملا کسے نے جنے آئے بال کوئی نہیں. فلک دا چنتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے بنن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی. آقا کے تذکرے پہلے، آقا کے تذکرے، آقا کے تذکرے پہلے ہیں. اور وفات پہ ختم نہیں ہوتی بات. میرے جملے سمجھ جائیں گے، حضرت قاضی صاحب کے مرید ہیں اور مجھے اتنا سمجھانا پڑے میرے خیال میں نہیں لطف نہیں آئے گا. وفات پہ بات ختم نہیں ہوتی. میرے آقا کے تذکرے جنت تک ہیں، عالم ارواح سے شروع ہوتے ہیں، اور اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. آمین. ایسا کہتے ہو یہ محبت جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے. محبت اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح اولاد کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ، دولت کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ، حسن کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ، عزت کسی کو کم ملی کسی کو، یہ اس کی سبھی مخلوقات ہیں، اس کی مخلوق ہے. اسی طرح محبت جو دلوں میں ایک احساس ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ بھی اللہ کی، یہ بھی کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ ملی. میں کسی بابا جی سے پوچھوں بابا جی آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ ہاں ہے. تو میں اگر سوال ان سے کروں بابا جی آپ نے 1970 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی، تو بابا جی مجھے جواب دیں گے 1970 میں تو تھا لیکن تو نہیں تھا.
1970 میں میں تو تھا، تو نہیں تھا۔ محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت کب؟ جب وہ آ گئی۔ کسی بھی رشتے سے محبت تب جب وہ رشتہ آپ کے پاس آ گیا، منسلک ہو گیا، وابستہ ہو گیا۔ بابا جی ابھی آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، 70 میں کیوں نہیں کی، 75 میں کیوں نہیں کی، 76 میں کیوں نہیں کی؟ بابا جی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تو اس وقت نہیں تھا، تو اس وقت نہیں تھا۔ توجہ، ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی۔ حضرت ابوبکر کپڑے کے تاجر ہیں، یمن میں پہنچے، کپڑا خرید لیا۔ جب کپڑا خرید چکے تو خیال آیا یہاں پہ ایک عالم ہے، ان کے دیدار کو چلتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے، ان کے دیدار کو پہنچے تو دیکھا انتہائی ضعیف ہیں، نحیف ہیں، پلکیں رخساروں پر گری ہوئی، کانوں کی شنوائی کم، آنکھوں کی بینائی کم۔ جا کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا عبداللہ۔ باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سن، تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ جی ابو بکر کہتے ہیں۔ بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی بنو تمیم قبیلے سے ہو۔ تیرے سینے پہ ناف کے قریب تل کا نشان ہے؟ جی ہے۔ تو فرمایا اٹھ مجھے گلے مل۔ تفسیر عزیزی سے سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا، اٹھ مجھے گلے مل۔ تو ابو بکر فرماتے ہیں میں آپ کے دیدار کو آیا، آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں ابو بکر اس وقت میری عمر سینکڑوں سال ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری پیغمبر جس دھرتی پر آئے گا، دھرتی کا نام مکہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، قریشی خاندان ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی ہے، میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرما۔ آپ کہیں گے قاضی عجیب باتیں کرتے ہو، محبت تو ہمیں ہے، غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں غلامی رسول میں۔ ڈریے گا نہیں، میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنے چلا، اختلافی باتیں مجھے آتی ہی نہیں ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو آپ بھی لگاتے ہیں، میں لگاتا ہوں، ہمارا بچہ بچہ اسے لگاتا ہے، اسے یاد ہے۔ کوئی اختلافی بات نہیں کرنے چلا، بس صرف یہ ایک پیغام دینے چلا ہوں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ ہم کیا کہتے ہیں کہ کیا قبول ہے؟ اصل میں سوچنے کی ضرورت اس لیے نہیں نا کہ سوچ کے کیا کرنا ہے، کہنا ہی تو ہے، کہنا ہی تو ہے، کہہ دیا۔ ہم نے کون سی باتیں سوچ سمجھ کے کہنی ہوتی ہیں، بس کہنی ہے، کہہ دی۔ قاضی صاحب قدم بڑھاؤ، پیچھے مڑ کے دیکھو بندہ ایک نہیں لفظا، بس کہنا ہے نا تو کہہ دیا۔ موت بھی قبول ہے۔ میں نے آیت مبارکہ بھی اسی حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور آقا کا فرمان بھی۔ اللہ کرے میں آپ کی خاموشی میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ ہوتا ویسے مشکل ہے، مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ، اتنے سارے جج مل جائیں نا تو مشکل ہو جاتی ہے بات سنانا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ سن تو رہے ہیں نا، چلیں سنا کچھ نہیں رہے، سن تو رہے ہیں نا آپ۔ موت بھی قبول ہے، یہ آخری حد ہے جس کو جا کے ہم نے ہاتھ لگایا، موت، اس سے آگے تو کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے، میرا ایک جملہ اور سن لیجئے پھر اس بات پہ میں آتا ہوں۔ ایک دن صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، اور حیران ہو رہے تھے اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا، بڑا مقام ہمارے آقا کا ہے، اور ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ کہ اچانک سے پیارے آقا تشریف لے آئے، پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ گردن ہلا دیں،
خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے بھی دوست ہیں، آپ نے ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں، یہ دوست اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ دور کا، یہ قریب کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا۔ اسے کچھ بتاؤں گا، اسے بہت کچھ بتاؤں گا، توجہ ہے، اسے کچھ بتاؤں گا، اسے بہت کچھ بتاؤں۔ یہ دور کا دوست ہے، یہ اگر کوئی چیز مانگے گا نا تو کہوں گا وہ پتنی بائک کی چابی کہاں رکھ دی، چھوٹے بھائی نے کہیں رکھ دی، نہیں مل رہی۔ اور یہ قریب کا دوست ہے، چاہوں گا کاش یہ کوئی چیز مانگے تو صحیح، اس انتظار میں رہوں گا کہ یہ کوئی چیز مانگے تو صحیح، طلب تو کرے۔ میں آپ کی خدمت میں علماء کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے محبت مانگی ہے، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، حضور نے محبت طلب کی ہے۔ حضور نے فرمایا امتیوں مجھے محبت چاہیے، مجھے محبت دو۔ یا رسول اللہ کرتے ہیں محبت، آقا فرماتے ہیں ایسی ویسی محبت نہیں چاہیے۔ یا رسول اللہ کیسی؟ توجہ، کیسی؟ آقا فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ بہت ہے، فرمایا نہیں۔ اپنی اولاد سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ بہت ہے، فرمایا نہیں۔ ہر رشتے سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے، فرمایا نہیں۔ مال و دولت سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے، فرمایا نہیں۔ اپنی جان سے محبت زیادہ میرے ساتھ کر، اپنی جان سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ کوئی کسی اور کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جھانک سکتا ہے کہ میں حضور کے فتوے کے مطابق مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ اگر میں ایسی محبت نہ کر سکوں تو آقا فرماتے ہیں لا یومنو، پھر خود کو مومن نہ کہلوانا۔ یہ حضور کا فتویٰ ہے۔ کس کا؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ خود اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر اپنے آپ کو مومن نہ کہنا، لا یومن، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنی اولاد سے کرتا ہے، یقین جانو بڑی بات تھی۔ آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنے والدین سے کرتا ہے، یقین جانو بڑی بات تھی۔ آقا نے یہ کیوں فرمایا ان سب سے زیادہ محبت کر؟ اس لیے میں آپ کے سامنے ایک جملہ رکھنے چلا ہوں، اللہ کرے وہ آپ بھی سمجھ جائیں، میں بھی سمجھ جاؤں۔ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی سیاست کرے گا، کبھی اقتدار سنبھالے گا، کبھی تو صلح کرے گا، کبھی جنگ کرے گا، کبھی دوستی کرے گا، کبھی دشمنیاں پالے گا۔ لیکن سن، ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی اولاد کی خواہش، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی مولوی کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی پیر کی بات، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے معاشرے کی مانو حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں حکم برابر نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب میری بات آ جائے پھر اب دنیا والوں کی باتیں آئیں، سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔ یہ ہے حضور سے محبت، بولو نا بولو نا بولو نا، یہ ہے حضور سے محبت۔ محبت کی ایک اور وجہ ہوتی ہے قربت۔ کیا؟ تھوڑا تھوڑا بولیے، میں زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتا آپ کو، مجھے ویسے ہی ڈرا رہے تھے کہ گھنٹہ بات کرنا، آپ کا مزاج تو بتا رہا ہے آدھا گھنٹہ کافی ہے، اور وہ ہو گیا۔ قربت کیا؟ یا رسول اللہ باپ میرے قریب ہے، باپ کا چہرہ دیکھو حج کا ثواب ہے، آپ کا تو میں نے زمانہ نہیں پایا، میں تو 1400 سال بعد آیا،
औलाद मेरे करीब है, औलाद के मुंह में निवाला रखो, सदके का सवाब है। आपका तो मैंने जमाना नहीं पाया, ये मेरे करीब है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हुजूर ऐसा करीब हैं कि ऐसा कोई करीब नहीं, अल्लाह के बाद हुजूर ऐसा करीब हैं। अन्नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मैं इस आय मुबारका का तर्जमा नहीं किया करता, मैं हकीमुल उम्मत मौलाना शरीफ अली थानवी का कौल पेश किया करता हूँ। हजरत थानवी लिखते हैं, और है किसी के पास इश्क का तराजू तो हजरत थानवी का जुमला तोले। हजरत थानवी लिखते हैं खुदकुशी के लिए कोई नहर में छलांग लगाए हराम है, कुएं में छलांग लगाए हराम है। खुद से मरने के लिए कोई आग में छलांग लगाए हराम है, लेकिन अगर आका हुक्म फरमाएं छलांग लगा तो वाजिब है। इसलिए कि हमें अपनी जानों पे वो हक हासिल नहीं जो हुजूर को हमारी जानों पे हक हासिल है। हाय हाय, मेरा जुमला समझ आ रहा है दोस्तों? मोहब्बत की एक और वजह होती है हुस्न। क्या? हुस्न। हसीन को ढूंढ कर लोग उनसे मोहब्बतें करते हैं। आका से बढ़ के कौन हसीन है? हाय हाय हाय, वो जिसे थोड़ा सा हुस्न मिला, आका के मध्य मुकाबले बात कर रहा हूं, जिसे थोड़ा सा हुस्न मिला, तवज्जो है? हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह लिखते हैं ना कि अल्लाह ने हुस्न को 100 हिस्सों में बनाया, 99 एक साइड पर किए, एक उठाया, उसके 2 टुकड़े किए। आधा हिस्सा सारी कायनात, एक हिस्से का 2 टुकड़े, आधा हिस्सा सारी कायनात में, आधा अकेले यूसुफ को, बाकी 99 हिस्से अपने महबूब को, बाकी 99 हिस्से अपने महबूब को। इसीलिए तो सहाबी रसूल मस्जिद के शहर में दाखिल हुए ना, तो दाखिल होकर देखते हैं आका आराम फरमा है, ऊपर 14वीं रात का चांद है और मस्जिद के दरो दीवार चमक रहे हैं। तो सहाबी रसूल फरमाते